بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ نازعات کا دوسرا پارٹ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم اس کا دوسرا رکوع یعنی اس کی آخری 20 آیات کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی سائنٹیفک الیبریشن اور تھوڑی سی ایگزامپلس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے، یعنی اللہ نے، اور اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر جب بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہی ہے۔ آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں۔ تو جیسے ہم نے اس کے پہلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کی قسمیں کھائی تھی، 5 طرح کے فرشتوں کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا ذکر کیا تھا کہ اس دن انسان کی کیا حالت ہوگی جب قیامت آئے گی۔ اس دن انسان کے دل دھڑکتے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی، اور وہ سب بس ایک ہی خوفناک ڈانٹ کی صورت میں، صرف ایک ہی خوفناک ڈانٹ ہوگی جب تمام لوگ ایک کھلے میدان میں آ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرعون کی سرکشی کے بارے میں بیان کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی تھی، وہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ سرکشی پہ اڑا رہا، اور اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ پہلے رکوع میں تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھا کے یہ بتایا ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہنے والا ہے اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرعون کی مثال دے کے اس میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص سرکشی اختیار کرے گا تو چاہے وہ جتنا دنیا کا مرضی طاقتور اور بڑا بادشاہ ہو، وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی دلیل دی ہے کہ جو تمہاری پیدائش کی کس طرح سے جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کی آخرت کے بارے میں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع میں مثال دی ہے کہ کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل کام ہے یا اس آسمان کی کہ جسے اللہ نے بنایا ہے، اور اس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اور سورج کے گرد زمین کو گھمایا، اور اس طرح سے پھر ہماری رات کو
تاریک اور ہمارے دن کو روشن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی برسایا اور ہمارے فائدے کی چیزیں اس میں اگائی، اس پانی کے ذریعے حیات پیدا کی، وہاں پہ پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو بھی اس میں مضبوط گاڑ دیا میخوں کی مانند۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ہمارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما دیا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو پھر اب دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور نفس کی خواہشات کی پیروی کی، تو ان کا دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگی، اور وہ شخص جنہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو اللہ تعالیٰ جنت ہی ان کا ٹھکانہ کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا اس کے بیان کرنے سے کیا غرض، کیونکہ اس کے علم کے انتہا تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ہر اس شخص کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں جو کہ اس سے ڈرے، اور جس دن لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو وہ یہی سوچیں گے کہ وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو سورہ نمبر 78 یعنی سورہ نبا ہے اور سورہ نازعات ہے سورہ نمبر 79، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے بارے میں بیان کیا ہے، قیامت کا بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو منکرین ہیں، قیامت کے انکاری ہیں کہ وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف امثال دے کے، مختلف مثالیں دے کے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو مالک ہمیں پیدا کر سکتا ہے ہماری سہولیات کے لیے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، دن رات، سورج چاند ستارے یہ سارے بنا سکتا ہے، اور زمین میں ہمارے لیے ایک بچھونا اور آسمان کو چھت بنا سکتا ہے، اور مختلف چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر سکتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ اس کو ختم کرے، اور سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ یہ ساری چیزیں، آج کی سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ پانی سے ہی حیات وجود میں آئی اور یہ دنیا قائم ہوئی، اور اب یہ دنیا دبا بھی ہوگی ایک دن۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے 1400 سال پہلے ہی، جبکہ اس وقت کوئی سائنٹیفک نالج نہیں تھا، اس وقت کوئی ایسٹرونامسٹ نہیں تھے جو اتنا وہ ڈیپلی جا کے اس کو اسٹڈی کر سکتے۔ لیکن آج کل کے وہ ڈیپ اسٹڈی کے بعد بھی جو ایسٹرونامسٹ ہیں، لوگ سائنٹسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات قائم نہیں رہے گی۔ تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ اس کو بنانے والی ہے اور اس کو ختم بھی کرنے والی ہے۔ تو عقل مندوں کے لیے تو یہی نشانی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کائنات کو بنایا، اس کی تخلیق کی، اور ڈیفینیٹلی جب یہ چیز کچھ بھی نہیں تھی، وہ جو ذات بنا سکتی ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے اور دوبارہ ہمیں زندہ کر کے اٹھا بھی سکتی ہے، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ آج کی یہ سورہ نمبر 79 سورہ نازعات یہی ختم ہوئی۔